دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم برصغیر پاک و ہند کی ایک ایسی مشہور و معروف ہستی کا آپ سے ذکر کریں گے جنہیں دنیا سید علی حجویری اور عرف عام میں حضرت داتا گنج بخش کے نام سے جانتی ہے۔ خراسان جانے والے راستے پر وہ ایک خانقاہ تھی کہ جس کے نچلے کمرے میں ایک مسافر ٹھہرا ہوا تھا۔ اس مسافر نے موٹے اور کھردرے ٹاٹ کی ایک گڈری پہن رکھی تھی۔ اس کا کل سامان ایک عصا اور کوزے پر مشتمل تھا۔ خانقاہ کے اوپر والے حصے میں چند افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ اس حصے سے تازہ اور اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ یقیناً وہ لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ نچلے کمرے میں ٹھہرے ہوئے مسافر کو ان لوگوں نے صرف ایک سوکھی روٹی دی۔ جب یہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے خربوزے کاٹ کر کھانے شروع کر دیے۔ اس وقت بھی انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ اس نعمت میں سے اس مسافر کو بھی شریک کریں۔ انہوں نے مزید ستم یہ کیا کہ خربوزے کے چھلکے اس مسافر پر پھینکنا شروع کر دیے۔ مسافر نے اس مہمان نوازی کا ہرگز برا نہ مانا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے جاتے اور اس توہین و بدسلوکی کو برداشت کرتے جاتے۔ اس مسافر نے بعد میں ایک عظیم کتاب لکھی جس میں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے لکھا کہ اس طعن و ملامت کا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے میری ایک مشکل حل ہو گئی، جس کے لیے میں مجاہدے کر رہا تھا اور سفر کی مشقت اٹھا رہا تھا۔ یہ مسافر تھے عظمت و معرفت کے آسمان کے درخشاں ستارے حضرت سید علی حجویری، جنہیں دنیا داتا گنج بخش کے نام سے جانتی ہے۔ آپ علوم دین کے ماہر اور سچے پکے باعمل انسان تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی شریعت کے احکام میں عمل کرتے ہوئے گزاری۔ آپ نے یہ واضح کر دکھایا کہ جو شے ضروری ہے وہ صرف پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا اور درویشوں کی سی وضاقتہ بنا لینا نہیں ہے، بلکہ دل میں اپنے خالق و مالک کی یاد بسی ہونی چاہیے اور انسان کے تمام اعمال اس مالک اور اس کے بھیجے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہونے چاہیے۔ آپ کا نام علی جبکہ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، لیکن دنیا آپ کو داتا گنج بخش کے لقب سے جانتی ہے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم بیشتر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی پیدائش 400 ہجری بمطابق 1009 یا 10 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت علی حجویری کی پیدائش جس زمانے میں ہوئی، سلطنت غزنی پر محمود غزنوی کی حکمرانی تھی اور یہ سلطنت غزنی کے عروج کا زمانہ تھا۔ حضرت علی حجویری ایک علم دوست گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا خاندان صوفیاء کا خاندان تھا، چنانچہ آپ کے ماموں کا لقب تاج الاولیاء تھا۔ آپ کے ماموں کی عزت و شہرت کا اندازہ یوں لگائیے کہ جس محلے میں آپ کے ماموں کی تدفین ہوئی وہ بھی تاج الاولیاء کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی حجویری اپنے شیخ طریقت حضرت ابو الفضل کے پاس دمشق کے نواح میں ایک بستی بیت الجن میں موجود تھے۔ جب محمد بن الحسن کا وقت آخر آیا تو انہوں نے حضرت علی حجویری کو فرمایا کہ آپ لاہور جائیں، جبکہ دوسری روایت کے مطابق حضرت علی حجویری سلطان مسعود غزنوی کی فوجوں کے ساتھ لاہور آئے۔ حضرت علی حجویری کو داتا گنج بخش کا خطاب کیسے ملا؟ اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو کہ 500 ہجری بمطابق 1006 عیسوی میں آپ کے مزار پر تشریف لائے، وظیفہ مکمل کرنے کے بعد جب آپ واپس جانے لگے تو آپ نے یہ شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملا رہنما۔ اس کے بعد لوگ حضرت علی حجویری کو گنج بخش کہنے لگے اور عقیدت مندوں نے اس میں لفظ داتا کا اضافہ کر دیا، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ لوگ حضرت علی حجویری کو ان کی زندگی میں ہی گنج بخش کہا کرتے تھے، کیونکہ آپ بہت سخی اور فیاض انسان تھے۔ اس کی شہادت خود آپ کی تصنیف کشف الاسرار سے ملتی ہے، جس میں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے علی، خلقت تجھے گنج بخش کہتی ہے، حالانکہ تیرے پاس کچھ نہیں،
اس بات کو اپنے دل میں جگہ مت دے، کیونکہ گنج بخش اور رنج بخش صرف ذات خدا ہی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے اس لقب کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی احتیاط کا عالم یہ تھا کہ آپ خود کو خبردار کرتے تھے کہ لوگوں کے کہنے سے خود کو گنج بخش نہ سمجھنے لگنا، اور نہ ہی اس۔ السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ود سہیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم برصغیر پاک و ہند کی ایک ایسی مشہور و معروف ہستی کا آپ سے ذکر کریں گے جنہیں دنیا سید علی حجویری اور عرف عام میں حضرت داتا گنج بخش کے نام سے جانتی ہے۔ خراسان جانے والے راستے پر وہ ایک خانقاہ تھی کہ جس کے نچلے کمرے میں ایک مسافر ٹھہرا ہوا تھا۔ اس مسافر نے موٹے اور کھردرے ٹاٹ کی ایک گڈری پہن رکھی تھی۔ اس کا کل سامان ایک عصا اور کوزے پر مشتمل تھا۔ خانقاہ کے اوپر والے حصے میں چند افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ اس حصے سے تازہ اور اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ یقیناً وہ لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ نچلے کمرے میں ٹھہرے ہوئے مسافر کو ان لوگوں نے صرف ایک سوکھی روٹی دی۔ جب یہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے خربوزے کاٹ کر کھانے شروع کر دیے۔ اس وقت بھی انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ اس نعمت میں سے اس مسافر کو بھی شریک کریں۔ انہوں نے مزید ستم یہ کیا کہ خربوزے کے چھلکے اس مسافر پر پھینکنا شروع کر دیے۔ مسافر نے اس مہمان نوازی کا ہرگز برا نہ مانا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے جاتے اور اس توہین و بدسلوکی کو برداشت کرتے جاتے۔ اس مسافر نے بعد میں ایک عظیم کتاب لکھی، جس میں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے لکھا کہ اس طعن و ملامت کا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے میری ایک مشکل حل ہو گئی، جس کے لیے میں مجاہدے کر رہا تھا اور سفر کی مشقت اٹھا رہا تھا۔ یہ مسافر تھے عظمت و معرفت کے آسمان کے درخشاں ستارے حضرت سید علی حجویری، جنہیں دنیا داتا گنج بخش کے نام سے جانتی ہے۔ آپ علوم دین کے ماہر اور سچے پکے باعمل انسان تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی شریعت کے احکام میں عمل کرتے ہوئے گزاری۔ آپ نے یہ واضح کر دکھایا کہ جو شے ضروری ہے وہ صرف پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا اور درویشوں کی سی وضاقتہ بنا لینا نہیں ہے، بلکہ دل میں اپنے خالق و مالک کی یاد بسی ہونی چاہیے، اور انسان کے تمام اعمال اس مالک اور اس کے بھیجے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہونے چاہیے۔ آپ کا نام علی جبکہ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، لیکن دنیا آپ کو داتا گنج بخش کے لقب سے جانتی ہے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم بیشتر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی پیدائش 400 ہجری بمطابق 1009 یا 10 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت علی حجویری کی پیدائش جس زمانے میں ہوئی، سلطنت غزنی پر محمود غزنوی کی حکمرانی تھی، اور یہ سلطنت غزنی کے عروج کا زمانہ تھا۔ حضرت علی حجویری ایک علم دوست گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کا خاندان صوفیاء کا خاندان تھا، چنانچہ آپ کے ماموں کا لقب تاج الاولیاء تھا۔ آپ کے ماموں کی عزت و شہرت کا اندازہ یوں لگائیے کہ جس محلے میں آپ کے ماموں کی تدفین ہوئی وہ بھی تاج الاولیاء کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی حجویری اپنے شیخ طریقت حضرت ابو الفضل کے پاس دمشق کے نواح میں ایک بستی بیت الجن میں موجود تھے۔ جب محمد بن الحسن کا وقت آخر آیا تو انہوں نے حضرت علی حجویری کو فرمایا کہ آپ لاہور جائیں، جبکہ دوسری روایت کے مطابق حضرت علی حجویری سلطان مسعود غزنوی کی فوجوں کے ساتھ لاہور آئے۔ حضرت علی حجویری کو داتا گنج بخش کا خطاب کیسے ملا؟ اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو کہ 500 ہجری بمطابق 1006 عیسوی میں آپ کے مزار پر تشریف لائے، وظیفہ مکمل کرنے کے بعد جب آپ واپس جانے لگے تو آپ نے یہ شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملا رہنما۔ اس کے بعد لوگ حضرت علی حجویری کو گنج بخش کہنے لگے۔